الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے خذو پکڑو حذرکم اپنا بچاؤ پکڑو یعنی اپنا دفاع مضبوط کرو، اپنا بچاؤ کرو۔ اسلام کا مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی حفاظت کا سامان خود کرے، انسان کوشش کرے۔ دیکھیے، ایک مسلمان وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کا، اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے فارغ ہو کر کہ جی اللہ میری حفاظت کریں گے، اللہ مجھے دشمنوں سے بچائیں گے۔ نہیں، ایک انسان کو خود کوشش کرنی ہے، اپنا بچاؤ کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے، ٹریننگ کرنی ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے من المؤمن الضعیف، ایک کمزور مومن سے۔ ایک مومن جو ہے وہ کمزور کیوں ہو؟ ایمان یہ نہیں کہتا کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ تکبر نہ کرو، عاجزی اختیار کرو، کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دو، جھک جاؤ۔ لیکن عاجزی اختیار کرنے کا، انکساری اختیار کرنے کا، جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کمزور ہو جائے۔ انسان کو جو ہے وہ طاقتور ہونا چاہیے، انسان کو باوقار ہونا چاہیے، انسان کو چوکنا ہونا چاہیے، انسان کو اپنے معاملات حتی الامکان اپنے کنٹرول میں رکھنے چاہیے، دوسرے کے اوپر انسان کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے جتنا انسان کوشش کرے۔ ایک انسان دوسروں کو دینے والا ہو، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ وہ لینے والا ہو۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے ہمیشہ۔ لیکن ہمیں مال کمانے میں ہمیں حرام طریقے اختیار نہیں کرنے، ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کرے ہی کچھ نہ، انسان گھر بیٹھا رہے، یا انسان دین کے نام پر، ایمان کے نام پر اللہ اللہ کرتا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے۔ نہیں، جس طرح مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، وعلیکم السلام، اسی طرح کاروبار انسان کرے، تجارت انسان کرے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ انسان اپنی روزی کمائے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ انسان اپنی تیاری کرے، اپنا دفاع کرے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ انسان تعلیم حاصل کرے، دینی دنیاوی، یہ دینی دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی، بس تعلیم ہوتی ہے بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تعلیم کا مقصد اللہ کی رضا ہو، جنت کا حصول ہو۔ سب کچھ انسان کرے، بس یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ تو ایمان والوں کو جو احکامات دیے گئے ہیں، ان احکامات میں سے اپنا دفاع، اپنا بچاؤ، یہ بھی مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیاری کرو جتنی بھی تم طاقت رکھو قوت سے۔ سورہ انفال میں فرمایا کہ جتنی تم طاقت رکھو اتنی تم تیاری کرو۔ قوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت الرمیش، قوت سے مراد
پھینکنا ہے۔ پرانے زمانے میں پھینکنے سے مراد تیر اندازی یا نیزہ بازی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قدر تم تیر بنا سکتے ہو بناؤ، جس قدر نیزے بنا سکتے ہو بناؤ، جس قدر تیر اندازی نیزہ بازی کی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہو کرو۔ گھوڑے اپنے تیار رکھو، من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو میں رعب پیدا کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ کہ قوت سے مراد پھینکنا ہے۔ آج پرانا دور نہیں ہے کہ وہ تیر اور نیزے، آج میزائلوں کا دور ہے، جدید ہتھیاروں کا دور ہے۔ ایک مسلمان کو چکنا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ بطور مسلمان ہم سے اللہ کا تقاضا ہے۔ اللہ نے تو عام حالت چھوڑیں، اللہ نے تو نماز کی حالت میں ہمیں اپنا دفاع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مسلمان نماز پڑھ رہا ہو اور انسان کو احساس ہو کہ کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، انسان کو نماز کی حالت میں بھی اپنا دفاع کرنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اس چیز پر کتنا زور دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ نماز کے اندر اگر دشمن تمہارے سامنے ہے اور تمہیں ڈر ہے کہ دشمن تم نے حملہ کر دے گا، تمہیں نماز کے اندر اپنے ہتھیار باندھ کے رکھنے ہیں، جس کو نماز خوف کہتے ہیں۔ اللہ کے احکامات ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 102، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان میں موجود ہوں، مسلمانوں میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ لوگوں کی نماز قائم کروائیں، آپ امام بنیں، لوگ آپ کے پیچھے صفیں باندھیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو نماز کے لیے، دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہو، تاکہ یہ نہ ہو نماز پڑھتے پڑھتے دشمن حملہ آور ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ بھی پکڑ لینا ہے، اور یہ اسلحہ صرف اس جماعت نے نہیں پکڑنا جو دشمن کے سامنے کھڑی ہے، یہ نماز پڑھنے والی جماعت بھی اسلحہ تھامے رکھے گی۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس وہ سجدہ جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، وہ پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ جماعت آ جائے دوسری جس نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ یعنی امام 2 رکعتیں پڑھے گا تو مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو جائیں گی، تو ایک جماعت امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گی، 1 رکعت پڑھ کے وہ جماعت پیچھے ہو جائے گی، دشمن کے سامنے آ جائے گی، اور جس جماعت نے نماز نہیں پڑھی، امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو دوسری جماعت امام کے پیچھے صف باندھ لے گی۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، وہ نماز کے اندر بھی اپنا بچاؤ پکڑیں گے، اپنا دفاع کریں گے۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ تھامے رکھیں گے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں کافر، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کاش کہ تم غافل ہو جو اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ تم پر ایک ہی دفعہ ہلّہ بول دیں۔ یہ مسلمان تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان پر ہلّہ بول دیں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کے اندر بھی دفاع اپنا برقرار رکھو۔ ہاں اگر بارش ہو پھر کوئی حرج نہیں، تم اسلحہ رکھ لو، بارش میں ان کا حملہ کرنے کا امکان نہیں ہوگا۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر بھی اپنا بچاؤ رکھنا ہے۔ تو دیکھیے یعنی اسلام جو ہے وہ، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام ایک فطری دین ہے، اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام کے اندر صرف عبادات نہیں ہے، اسلام کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بس عاجزی اختیار کریں اور آپ کی کوئی رائے نہ ہو، اور انسان جو ہے وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اس پہ ظلم زیادتی کرے تو وہ دوسرا گال بھی آگے پیش کر دے، یہ میرا دوسرا گال بھی حاضر ہے، آپ نے جو کرنا کر لیں، میں آخرت میں بدلہ لے لوں گا۔ اسلام ہمیں اللہ کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، دینی معاملات میں بھی آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، بس ایک شرط کے ساتھ کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق انسان دینی دنیاوی معاملات کرے۔ کہ دین دنیا کی تقسیم ہم نے کر رکھی ہے، ہمارے یہ جو نظام ہے سیکولرزم، اس کے اندر جو ہے یہ دین دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے اندر تو دین دنیا کی تقسیم ہے ہی نہیں۔
اسلام کے اندر ہر چیز جو اللہ کی رضا کے لیے وہ دین ہے، چاہے ہم اس کو دین سمجھے چاہے ہم دنیا سمجھے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے وہ دنیا ہے، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظاہراً ہمارا مسجدوں میں جانا اور ظاہراً عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص قرآن اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، لوگ مجھے قاری کہیں، تو یہ دین کا کام ہے کہ دنیا کا کام ہے؟ دنیا کا کام ہے۔ ایک شخص اس قرآن کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے اللہ نے قرآن جس مقصد کے لیے نہیں اتارا، یہ دنیاوی کام ہے، دینی کام نہیں ہے۔ ایک شخص صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ سے ڈر کر نہیں کرتا، لوگوں پر احسان جتلاتا ہے، ریاکاری کرتے ہوئے لوگ مجھے سخی کہیں، اس نے دین کا کام کیا، دنیا کا کام کیا، دنیا کا کام کیا۔ اور ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، لوگوں کا علاج کرتا ہے، لوگوں کی مشکلات کا دھیان رکھتا ہے اور اللہ کی رضا مد نظر رکھتا ہے، لوگوں کی ضرورت کے مطابق لوگوں کا فری علاج کرتا ہے، لوگوں کا ہمدرد ہے، تو وہ دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے؟ دین کا کام ہے۔ ایک شخص اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ چاہے سائنس کی ہو، وہ میڈیکل کی ہو، وہ انجینئرنگ کی ہو، کمپیوٹر کی ہو، وہ جس کی بھی تعلیم ہو، فلکیات اور مختلف علوم ہیں، جس کی بھی ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہے اور کائنات کے اندر چلنا پھرنا اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا مقصود ہو، اور انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے، قل سیروا فی الارض فانظروا، زمین میں چل پھر کر دیکھو، آسمان کی وسعتوں میں انسان اپنے نفس کے اندر غور کرے، تو مطلب یہ ہے کہ اپنا دفاع اور اپنا بچاؤ یہ سب کچھ دین ہے۔ ایک انسان رات چھت پہ سو رہا ہے، چھت پہ سوتے ہوئے انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان ایسی چھت پہ سوئے جس سے نیچے گرنے کا امکان نہ ہو۔ اگر نیچے گرنے کا امکان ہو جس میں ہمارا نقصان ہے تو یہ دین کا مسئلہ ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ انسان ایسی چھت پہ نہ سوئے جس چھت کے ارد گرد منڈھیر نہ ہو، اس کے ارد گرد کوئی دیوار نہ بنی ہو، خطرہ ہو۔ انسان اگر کسی ایسی جگہ سے جھانکے جہاں سے نیچے گرنے کا امکان ہو تو منع کیا گیا ہے، ایسی جگہوں سے جھانکنے کا اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مذاق میں ہتھیار اٹھا لے کھیلتے کھیلتے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی دین صرف ہمارے دینی اور اخروی مسئلے حل نہیں کرتا، دنیا کے مسئلے دین حل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے، وہ دین ہے۔ حلال کمانا یہ بہترین کمائی ہے، اور جو بندہ حلال کمائی کرتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جو اچھا تاجر ہوتا ہے، سچا اور ایماندار، اللہ اس کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں، بلکہ اللہ نے 90% رزق رکھا ہی تجارت کے اندر ہے۔ اور جو سچا تاجر ہے اور امانت دار تاجر ہے وہ تو نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اپنا بچاؤ پکڑو، اپنا دفاع کرو۔ فانفروا ثبات، بس نکلو اکیلے اکیلے مختلف جماعتوں کی صورت میں نکلو جب اس کی ضرورت ہو، دشمن سے مقابلے کے لیے، دشمن سے ٹکراؤ کے لیے۔ او انفروا جميعا، یا اکٹھے ہو کر نکلو جیسے حالات ہوں، جیسی ضرورت ہو ویسے۔ اگر دنیا کے اندر غلبہ چاہیے، دنیا کے اندر ترقی چاہیے، تو یہ ترقی یہ گھر بیٹھنے سے اور یہ جہاد کو چھوڑنے سے اور یہ صرف یہی کرنے سے ترقی نہیں ملتی، یہ صرف خوف سے اور بزدلی سے کبھی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ غلبہ اگر ہوگا تو وہ اپنا دفاع مضبوط کر کے، جنگ کی تیاری کر کے، جہاد کی تیاری کر کے ہوگا۔
ہاں اگر مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہو تو اس وقت صبر کا، درگزر کرنے کا، فاعف عنہم واصفح مکی دور کی آیات میں اس قسم کے الفاظ ہیں، معاف کر دو، درگزر کر دو. لیکن مدنی دور کے اندر اس طرح کے احکامات نہیں ہیں. مدنی دور کے اندر وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے لڑائی کرتے ہیں تم بھی اللہ کے راستے میں ان سے لڑو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے لڑا گیا اور جن پر ظلم کیا گیا تو انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ لڑائی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے دفاع کا حکم دیا ہے اور اللہ نے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے. اور باقاعدہ حکم ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا جائے، مسلمانوں کی اس حوالے سے تربیت کی جائے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قتال پر ابھاریے. فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے. خود آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، مسلمانوں کو ترغیب دیں. اکیلے نکلنے کی ضرورت ہو، ٹولیوں کی صورت میں نکلنے کی ضرورت ہو یا اکٹھے نکلنے کی ضرورت ہو تو نکلو. موت سے ڈرنے کی، بزدلی کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَ، اور بے شک تم میں سے البتہ وہ شخص بھی ہے جو سستی کرتا ہے. کب سستی کرتا ہے؟ پیچھے رہتا ہے. کب؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ اٹھنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتے ہیں، لڑائی کے لیے نکلنے کا اعلان کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں دعویٰ ایمان کا ہے ظاہراً، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن وہ پیچھے رہتے ہیں، وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غفلت کا اور سستی اور تاخیر کا مظاہرہ کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، یہ کون لوگ ہیں؟ منافق قسم کے لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بزدل لوگ. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی مصیبت، نبی کو، مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، قال، تو وہ کہتا ہے، وہ جو سستی کر رہا ہے، وہ جو شامل نہیں ہوا، وہ جو پہنچا نہیں تھا ابھی، وہ جماعت میں جو شریک نہیں ہوا تھا لڑائی کی جماعت میں، مصیبت آ جائے تو وہ کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، مجھ پہ تو بڑا انعام ہو گیا اللہ کا. اذ لم اکم معہم شہیدا، جب میں نہیں تھا ان کے ساتھ حاضر، مجھ پر بڑا انعام ہو گیا ہے اللہ کا کہ میں ان کے ساتھ گیا نہیں تھا. اگر میں گیا ہوتا تو میں بھی مارا جاتا، میرا بھی نقصان ہوتا، میں بھی زخمی ہو جاتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو مضبوط ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے، اپنا بچاؤ کرنا چاہیے. مسلمانوں کو ان لوگوں سے جو مسلمانوں سے لڑیں، مسلمانوں کو لڑنا چاہیے، مسلمانوں کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. تو دیکھیے اس کے اندر آزمائش بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ فتح ہو. ایک بات ہے اللہ کے وعدے کہ اگر لوگ مومن ہوں گے اور لوگ اللہ سے ڈریں گے تو غلبہ ہوگا، فتوحات ہوں گی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اگر اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہو، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرتے رہتے ہو، تو وسائل کی کمی سے نہ ڈرنا، تھوڑی تعداد سے نہ ڈرنا، ہتھیاروں کی کمی سے نہ ڈرنا. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کے وعدے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی آزمائش بھی ہو جاتی ہے، اور جو آزمائش ہوتی ہے کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. جو آزمائش ہوتی ہے اس کے اندر بھی مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی کمی. دیکھیے مسلمان معصوم تو نہیں ہوتے، مسلمانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. جنگ احد میں، بعض جنگوں میں نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہ کیفیت بھی ہوتی ہے. نعمت ملے شکر کرنا چاہیے، مصیبت آئے تو صبر حوصلے کے ساتھ اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں پر توجہ دینی چاہیے، اپنی اصلاح کی طرف. تو بعض لوگ جو ہیں وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی عقل مندی کر رہے ہیں، پیچھے رہ رہے ہیں، سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو جس جماعت کے ساتھ جانا تھا اس جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوا. اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا،
کسی وجہ سے تو بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ساتھ موجود نہیں تھا، میں نہیں ساتھ گیا تھا. میں ساتھ ہوتا تو میں بھی اس نقصان کا شکار ہو جاتا، میں بھی زخمی ہو جاتا، میں بھی مارا جاتا. جی اگلی آیت جی آن لائن لوگوں میں سے جی طلحہ صاحب آپ پڑھیں گے؟ طلحہ وحید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں نکلتے، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر تو کوئی مصیبت آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو جی ہم نے تو کتنی عقل مندی کی، میں بھی ساتھ ہوتا تو میں بھی نقصان اٹھاتا. لیکن اگر معاملہ الٹ ہو جائے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور البتہ اگر پہنچے تمہیں، جو جماعت نکل گئی آگے اللہ رسول کے حکم کے مطابق، یہ سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوا، بزدلی کی وجہ سے، اب اس جماعت پر اللہ کا فضل ہوا ہے، فتح ہوئی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں اس کی، مال غنیمت حاصل ہوا ہے. اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، پھر وہ ضرور کہتا ہے وہ پیچھے رہنے والا شخص، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ کأن گویا کہ لم تکن نہیں ہے، بینکم تمہارے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، مودتن کوئی تعلق، کوئی دوستی. مودہ دوستی کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے گویا کہ تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں کوئی نعمت ملے اللہ کی طرف سے، کوئی فتح ہو، کوئی فضل ہو، وہ کہتا ہے یا لیتنی، ہائے افسوس میں، یا پکارنے کا انداز ہے، لیتا کاش کے، نی میں، ہائے کاش کہ میں، کنتو میں بھی ہوتا، معہم ان کے ساتھ، میں بھی جلدی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا، فافوزا بس میں کامیاب ہوتا، فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی. یعنی اس شخص کے نزدیک یہ ایسے مرض کا شکار ہے، مرض نفاق کا، کہ یہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق یہ عمل نہیں کرتا، یہ دنیاوی مفادات کے پیچھے پڑا ہے، نقصان ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میں نے اچھا کیا، میں ساتھ شریک نہیں ہوا. اور اگر کوئی فتح ہو جائے، دیکھیے مسلمانوں کی فتح، جو جماعت جاتی صرف اس کی فتح نہیں ہوتی، پورے مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے. فتح کی خوشی تو سب کو ہوتی ہے، اس کو اس فتح کی خوشی بھی نہیں ہوتی. جب کوئی فتح ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو یہ اتنا افسوس اس کو ہوتا ہے جیسے کوئی نقصان ہو گیا. وہ کہتا ہائے کاش میں بھی ساتھ چلا جاتا. کیا مطلب مجھے بھی کوئی فائدہ ہو جاتا، مجھے بھی کوئی مال غنیمت مل جاتا، میری بھی کوئی بہادری کی باتیں ہو جاتی. بھئی وہ جو ایک مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، وہ فتح صرف اس جماعت کے نہیں تھے جو جماعت گئی تھی. ٹھیک ہے جو جماعت جاتی ہے تو مالی فوائد زیادہ انہیں حاصل ہوتے ہیں، جو مجاہدین ہوتے ہیں، مجاہدین کا بھی ایک خاص حصہ ہوتا ہے اسلام کے اندر. لیکن باقی مسلمان جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور خوشی غمی میں وہ پوری طرح ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اس کا اس خوشی غمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو اپنے ذاتی فائدے کے ساتھ ہے. مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے کیا نہیں مل رہا. مسلمانوں کو نقصان ہو اس کو کوئی غم نہیں ہے، یہ تو خوش ہوتا ہے، ہاں کتنی اچھی بات ہے میں نہیں گیا، میں کتنا عقل مند ہوں. مسلمانوں کو فتح ہو اس کو کوئی خوشی نہیں ہے، اس کو تو یہ افسوس لگ جاتا ہے کاش کہ میں بھی چلا جاتا، میں بھی حصہ دار ہو جاتا، ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. وہ اس طرح کہتا ہے جیسے تمہارے اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اس تعلق کی وجہ سے کوئی خوشی نہیں ہے کہ جی مسلمانوں کو، میرے ساتھیوں کو فتح ہوئی ہے، میرے ساتھیوں کو غلبہ ہوا، اس کو کوئی خوشی نہیں ہے. اس کو تو ذاتی خوشی چاہیے، ذاتی فائدہ چاہیے. کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، میں بھی کامیاب ہوتا، وہ جو مجھے ملتا کوئی مال غنیمت، وہ کامیابی اس کے نزدیک کامیابی وہ ہے صرف. جی آپ پڑھ لیجیے آگے. بس وہ لوگ جو بس چاہیے کہ وہ لڑائی کریں، بس چاہیے کہ وہ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں، وہ لوگ جو یشرون بیچ دیتے ہیں حیات الدنیا اپنی دنیا کی زندگی بالآخرت آخرت کے بدلے، آخرت کے ساتھ. آخرت کے بدلے، او یا وہ جو او نہیں ہے، ومن ہے. ہاں جی. اور جو
لڑائی کرے اللہ کے راستے میں، پھر وہ قتل ہو جائے، پھر وہ قتل کر دیا جائے، مجہول ہے، قتل کر دیا جائے، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، یا وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، ان قریب نؤتی ہی، ہم دیں گے اس کو اس کا اجر بہت بڑا۔ جزاک اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رویے بیان کیے ہیں کہ اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ دفاع اپنا مضبوط کرو، نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کچھ لوگ اس میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق جہاد کے لیے شوق سے نکلتے ہیں، اور کچھ لوگ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، مسلمانوں پر کوئی خوشی غمی آتی ہے وہ ہمارے سامنے، مسلمانوں کی خوشی غمی سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق ذاتی مفاد سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچ دیتے ہیں، شرا یشری، بیچنا، اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے، اسی سے ہی اشترا یشتری بھی ہوتا ہے، باب افتعال، اس کا مطلب بھی بیچنا اور خریدنا دونوں ہوتا ہے۔ ویسے اشترا یشتری زیادہ خریدنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اشترا یشتری بھی بیچنے کے معنی میں آتا ہے، اسی سے ہی، اسی روٹ ورڈ سے ہی یشرون بھی ہے، یہ مجرد ہے، اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے، یہاں یہ بیچنے کے معنی میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ کون لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں؟ اللہ رسول پر ایمان لانے والے۔ اللہ رسول پر ایمان لانے والوں کا مطمع نظر دنیا نہیں ہوتی، انہوں نے تو دنیا کا اللہ سے سودا کر لیا ہوا ہے۔ کیسے سودا کیا ہے؟ اللہ نے ہماری جانیں، مسلمانوں کی جانیں، مسلمانوں کے مال مسلمانوں سے خرید لیے ہیں، اور اللہ نے اس کا عوض کیا رکھا ہے؟ جنت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے خرید لیا مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال، اور اللہ نے بدلے میں کیا دینا ہے؟ جنت۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کریں، فیقتلون، قتل بھی کریں دشمنوں کو، ویقتلون، اور شہید بھی ہو جائیں، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ سچا وعدہ ہے اللہ کا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، ساری اللہ کی کتابوں میں، سارے صحیفوں میں یہ باتیں ملیں گی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ جو تم نے اللہ سے بیع کر لی ہے، یہ جو تم نے اللہ سے ایک معاملہ کر لیا ہے تجارتی، اس تجارت پر، اس بیع پر خوش ہو جاؤ، بہت اچھی تجارت ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ اسی بیع کا، اللہ اسی معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے یہ سب سے بڑی تجارت ہے، یہ دنیاوی تجارتیں ہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اس کے مقابلے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی خوشخبری نہ دوں، ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم تجارت بھی کرو اور اللہ کے عذاب سے بھی بچو۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو یہ بہت بڑی تجارت ہے۔ دیکھیے ہم لوگ تجارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نفع حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی تجارت کرتا ہے، مسلمان کی تجارت وہ دنیاوی تجارت بھی کرتا ہے، وہ دنیا کی نہیں ہوتی، اس میں بھی اللہ رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتا ہے، اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارتا، اس میں بھی سچ بولتا ہے، امانت کا لحاظ رکھتا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتا، وقتی مفادات کے لیے گڑبڑ نہیں کرتا، اور وہ پھر اصل تجارت بھی کرتا ہے، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق جہاد کرنا جہاں جہاد کی ضرورت ہو، قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی تجارت ہے۔
ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور وہ خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ سورہ فاطر میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جو انہیں رزق دیا اس سے وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یرجون تجارتاً، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لن تبور، جو کبھی گھاٹے میں جا ہی نہیں سکتی۔ دنیاوی تجارتیں تو انسان اللہ رسول کے حکم کے مطابق بھی تجارت کرے گھاٹا ہو سکتا ہے، یہ تجارت کبھی گھاٹے میں نہیں جا سکتی۔ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق دینی امور سر انجام دینا، جہاد کرنا، قتال کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب تجارتیں ہیں، اور ان تجارتوں کے اندر گھاٹے کا نقصان ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیاوی تجارت بھی ایک مسلمان وہ بھی کرتا ہے اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں مسلمان اس کا یہ رویہ ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ اپنے دنیاوی مفادات، جی اس وقت کاروبار بڑا زوروں پر ہے، اس وقت تو میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، اس وقت تو پھل کاٹنے کا موسم ہے، اس وقت تو جہاد پہ نہیں جا سکتا، اس وقت تو فلاں مسئلہ ہے، اس کو پھر وہ دنیا تو اس نے بیچ دی ہے آخرت کے بدلے۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جیسا جنگ تبوک میں ہوا تھا، ومن یقاتل اور جو لڑائی کرے اللہ کے راستے میں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں نقصان ہے ہی نہیں، اگر ظاہراً نقصان بھی ہو جائے، جو لڑائی کرے اللہ کے راستے میں فیقتل، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ شہید ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے، یا دوسری صورت او یغلب، یا غالب آ جائے، غالب آ جائے، غازی بن کے واپس آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب ہم دیں گے اس کو بہت بڑا اجر۔ تو اس تجارت کے اندر کوئی نقصان ہے ہی نہیں، شہادت ہے تو وہ تو غازی بننے سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ ہے، اور اگر وہ غالب آ جائے، غازی بن کے واپس لوٹے، دونوں صورتوں میں اجر عظیم ہے۔ صرف شہادت کی صورت میں اجر نہیں ہے، غازی بننے کی صورت میں، مال غنیمت حاصل کرنے کی صورت میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی تجارت ہے جس کے اندر کوئی خسارہ ہے ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے آج اس تجارت کو، اور آج اسے ہم بھولے ہوئے ہیں، اور آج ہم دنیا کے اندر جو ہیں وہ مغلوب ہیں، اور مغلوب ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ جہاد کو چھوڑ دینا، قتال کو چھوڑ دینا، اور اصل میں جب انسان جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق، تو پھر انسان موت سے نہیں ڈرتا۔ پھر ایک مسلمان کے لیے اس کی شہادت اس کے نزدیک اس کے دنیا میں رہنے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نزدیک شہادت اس کا آپ سمجھے مطلوب و مقصود بن جاتا ہے۔ جب رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو رومی کہتے تھے اور کافر کہتے تھے ہم اس قوم سے لڑے کیسے کہ جس قوم کے نزدیک شہادت ان کے نزدیک وہ زندہ رہنے سے اور وہ غازی بننے سے زیادہ ان کے نزدیک فضیلت رکھتی ہے، اور شہادت کے اتنے بڑے فضائل ہیں، اس قوم کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جب کسی قوم کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک جب موت ناپسند ہو جائے، شہادت سے لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں، لوگ بزدل ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں، ساری جماعتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے اپنے حالات کے مطابق، اپنے دور کے مطابق، تھوڑے سے ہوتے تھے صحابہ، تھوڑے سے وسائل ہوتے تھے، غالب ہوتے تھے جگہ جگہ، تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے، اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی، تو بہت تھوڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری اتنی کثرت وہ خس و خاشاک کی طرح ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ وہن ہوگی، کمزوری۔ اور وہ کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی پھر وہ جو ہے نا کہ دنیا بیچ دی آخرت کے بدلے، وہ تصور ختم ہو گیا، پھر دنیا ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگی، اور موت ان کے نزدیک
وہ ناپسندیدہ شے ہوگی شہادت اور موت۔ ایک مومن جب جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو شہادت کے اتنے فضائل ہیں کہ ایک مومن کہتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مارا جاؤں اور بس میرا کام ہی مرنا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں میری جان بھی کام آ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو مومن کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو اللہ کے دین کو غالب کرنے میں جان کام آ جائے، مال کام آ جائے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، جس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے وہ در حقیقت مومن بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کیونکہ جس بندے کے دل میں جہاد یا قتال کی خواہش نہ ہو تو وہ بندہ نفاق کی موت مرتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ تو ایک مومن کے نزدیک اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مومن ہر چیز کی قربانی دینے پر تیار ہوتا ہے، وہ جہاد قتال کی صورت میں ہو، جہاد قتال کے علاوہ ویسے اگر جہاد قتال کی صورت نہ ہو ایک مومن پھر بھی موت سے نہیں ڈرتا، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ نہیں کہ موت یا شہادت وہ صرف جہاد قتال کے موقع پر، ایک مومن کے لیے موت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے؟ موت۔ اور ایک مومن تو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے تو اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ایسا بندہ میرے سامنے آئے، کیونکہ پھر اس کے ساتھ بہت برا معاملہ ہونا ہے۔ اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے وہ جہاد قتال کی صورت ہو یا جہاد قتال کے علاوہ موت کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ سے ملنے کا ایک رستہ ہے۔ بلکہ میں آپ سے یہ بھی بات عرض کروں کہ جس مسلمان کے نزدیک شہادت جو ہے وہ بڑی فضیلت رکھتی ہو، اللہ سے ملاقات اہمیت رکھتی ہو، ایسے لوگوں کے نزدیک یہ تکلیفیں، ہم موت کی تکلیفوں سے ہم ڈرتے ہیں اور دنیا کی رنگینیاں، ایسے لوگوں کے لیے نہ دنیا کی مشکلات کوئی حیثیت رکھتی ہیں نہ موت کی تکلیفیں کوئی حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے تکلیفوں کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ ایسا یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ یقین ہر قسم کی مصیبت کو ان کے سامنے ہلکا کر دیتا ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ جب ایک مسلمان یقین کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے نا کہ وہ اللہ کے وعدوں کو، وہ جو شہیدوں سے اور مجاہدین سے، اور میں نے بتایا یہ شہادت کے علاوہ بھی ہے، جہاد کے علاوہ بھی ہے، ایک مسلمان اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو پتہ ہے اللہ نے میری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا کی نعمتوں سے ہزار ہا گنا ہم تصور نہیں کر سکتے، تو ایک مسلمان چاہے گا کہ میری اللہ سے کب ملاقات ہو، میں کب اللہ سے ملوں، میں کب جنتوں میں اللہ کا مہمان بنوں، یہ کب چاہے گا ایک مسلمان؟ جب اسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا۔ اور جس بندوں کو اپنے گناہوں کا ڈر ہے اور دنیا اس کے لہو و لعب میں گزر رہی ہے، اللہ سے دور گزر رہی ہے، جس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں، اگر آخرت ہے بھی تو میرے ساتھ تباہی ہی ہونی ہے، ادھر نقصان ہی ہونا ہے، ایسا بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند بھی نہیں کرتا اور اللہ کے وعدوں پر یقین بھی نہیں ہوتا۔ جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اس کے لیے دنیا جہاں کی مشکلات ہلکی ہو جاتی ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ دیکھیے مومن بندہ، ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے نزدیک اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے جتنی ماں کو اولاد سے نہیں ہوتی، اللہ کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، موت کی بھی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، اللہ کو تردد ہوتا ہے، اللہ کو کسی بات میں تردد نہیں ہوتا، اللہ کو تردد ہوتا ہے کہ ایک مومن کو میں نے موت کیسے دینی ہے، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو جو بندہ اللہ سے ملاقات اور اس انتظار میں ہوتا ہے اللہ اس کے لیے وہ تکلیفیں آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کے سامنے موت کے وقت جنت کر دیتے ہیں، جنت کی نعمتیں کر دیتے ہیں، نعمتیں اس کے سامنے کر دیتے ہیں، وہ موت کی تکلیفوں کو اور ان چیزوں کو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ جو بندہ بھی
اللہ کے راستے میں لڑے گا، وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔